सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ معزز حاضرین اور سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اور ہر قسم کی عبادت اور بندگی اسی کے لیے لائق اور مناسب ہے جو ہم سب کا حقیقی خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بے شمار خوشیوں کا دن ہے، لیکن دنیا میں آج کے جو حالات ہیں وہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور مسلمان ہو یا غیر مسلم اس وقت ایک بے چینی کی زندگی لوگ جی رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک مسلمان کیا کرے، اس کے لیے مختصر سی بات آج کے عید الفطر کے خطبے میں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ آج انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا ہے، مسلسل بے چینی کے خوف اور دہشت کے سائے میں انسان جی رہا ہے۔ ہر وقت تکلیف دینے والی خبر وہ سنتا ہے یا اس طرح کے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتا ہے۔ تو ایک طریقے سے انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو گیا ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ ہمارا دین یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون یا اصول اور ضابطے کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے سارے اصول اور ضابطے یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے۔ اس طرح کے حالات میں ہمیں اسلام کیا تنہا چھوڑ دیتا ہے یا پھر کوئی بہترین راستہ ہمیں دکھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن انسان کو سب سے مناسب راستہ بتاتا ہے، سب سے مضبوط راستہ بتاتا ہے۔
یعنی ہر مسئلے کا حل اسلام نے پیش کیا ہے، اور اسلام نے جو حل پیش کیا ہے وہ سب سے زیادہ مناسب اور مضبوط حل ہے۔ تو یہ جو ذہنی بیمار ہیں آج کے دنیا میں لوگ، ان حالات کی وجہ سے، اس کا حل کیا ہے؟ مذہب اسلام نے اس کا حل بتایا ہے، اور آپ غور اور فکر کے ساتھ مذہب اسلام کی ان باتوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً اس سے بہتر، مضبوط اور مناسب کوئی حل نہیں۔ پہلی بات، مذہب اسلام تقدیر پر مضبوط ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ تقدیر پر مضبوط ایمان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں۔ کہا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ وہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یحفظ کا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تجدہ تجاہک، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، تنہا نہیں رہو گے کبھی۔ اذا سألت، تمہیں پوری زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت لگے، مانگنا ہو، جب بھی مانگو، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے اور کسی بھی پریشانی میں گھر جاؤ، مدد کی ضرورت ہو، اِذَا اسْتَعَنْتَ، جب کبھی بھی مدد مانگو، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اب آگے کی جو بات ہے وہ بہت ہی مضبوط اور پاورفل بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر پر مضبوط ایمان۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ، اس بات کو اچھی طرح جان لو، ان الامت لو اجتمعت، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، علی ان ينفعوک بشیء، کہ سب لوگ مل کر کے تمہیں کسی ذرا سی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوک، نہیں پہنچا پائیں گے۔ صرف اتنا ہی پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اتنا تم کو فائدہ ہوگا، بس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کے انسان بیکار ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تقدیر میں جو کچھ ہے وہی ہونا ہے اور اتنا ہی ملنا ہے تمہیں۔ اور اسی کا الٹا، اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک، نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ہاں، اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچے گا جتنا تمہاری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا۔ اب ایک آدمی جو تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھے گا تو حالات کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، مصائب و آلام کے پہاڑ کھڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ ذہنی بیمار نہیں ہوگا، وہ آخری دم تک کوشش کرے گا، لڑے گا، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے گا کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کے حوالے۔ تو یہ پہلی بنیادی چیز ان حالات کے تناظر میں ذہنی بیمار کے علاج کے لیے، کہ دیکھو دنیا میں کچھ بھی اللہ کے اجازت اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور پوری دنیا مل کر کے
ایک چھوٹی سی چیز کا فیصلہ بدل نہیں سکتی. لہذا ہم ذہنی بیمار کیوں ہیں؟ ہم ریلیکس کریں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، کوشش کرنے کے بعد اللہ کے حوالے چھوڑ. کوشش ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے تقدیر کا مسئلہ ہم کو سمجھا دیا اور کہہ دیا کہ بس خراٹے مار کے سوتے رہو چادر تان کے. نہیں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھو، تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھو، لیکن جتنے بھی جائز اسباب ہیں اس کو اختیار بھی کرو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے مت رہو. اسلام ہرگز اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. لیکن ایک انسان کر کیا سکتا ہے؟ اس کے لیے تقدیر اللہ نے دیا ہے کہ تم کو ذہنی سکون ملے گا اس سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. ذہنی سکون کے لیے، ذہنی بیماری کے علاج کے لیے تقدیر. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس تقدیر کے پیچھے کا راز کیا ہے. اللہ نے تقدیر پہ ایمان کیوں ضروری قرار دیا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. دنیا میں کوئی بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، پوری زمین میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، وہ سب ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے. وجود میں آنے سے پہلے ہمارے یہاں رجسٹر میں مرتب ہے، لکھا ہوا. اور اللہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے بڑا آسان. ان ذلک علی اللہ یسیر. کچھ بھی چھوٹی مصیبت ہے یا بڑی مصیبت، تمہارے اوپر مصیبت ڈائریکٹ آ جائے یا زمین کے کسی حصے میں مصیبت نازل ہو جائے، سب لکھا ہوا ہے. یعنی تقدیر. اللہ کہتا ہے تقدیر کا فائدہ یا اس کا راز کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو کچھ بھی تم سے چلا جائے تمہیں افسوس نہ ہو. اس کے لیے تقدیر ہے، تمہارا بھلا ہے. اس کچھ بھی ہو جائے تقدیر کے حوالے کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو کچھ بھی نقصان ہو سب تقدیر کے حوالے کر دو. اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، ڈپریسڈ مت ہو جاؤ، افسوس نہ کرنے لگو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اسی طریقے سے غرور اور گھمنڈ کے بھی شکار نہ ہو جاؤ کہ ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس میں بھی اللہ کو یاد کرو، تقدیر کو یاد کرو کہ میرا کچھ نہیں ہے اس میں، یہ تو تقدیر میں تھا اس لیے ہمیں مل رہا. تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہیں کرنا. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اونٹ کو پہلے باندھو ثم توکل، اس کے بعد بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دو اور کہہ دو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا اونٹ میرے پاس رہے گا، کہیں ضائع نہیں ہوگا، بیکار نہیں ہوگا. نہیں، پہلے اس کو باندھو، اپنی طرف سے پورے اسباب کو استعمال کرو، پوری حفاظت کرو اس کی، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر پہ ایمان رکھو اپنے فائدے کے لیے، تاکہ خواہ کے لیے پچھتانا نہ پڑے. لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے، ہر جائز اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اور اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. پیارے نبی جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہا کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو، کبھی تنہا نہیں ہوگے. تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو. کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے حالات دنیا کے، تمہیں ہمیشہ لگے گا کہ میرے ساتھ اللہ ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، وہ کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار ہے. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، انسان جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے تو دنیا میں کبھی بھی وہ ہیلپ لیس نہیں ہوتا، اسہائے اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا. اس کو نہیں لگتا کہ کوئی نہیں ہے، میں بے سہارا ہو گیا ہوں. اللہ تو سہارا ہے. اور حالات کتنے بگڑ کیوں نہ جائیں،
اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھو کہ اللہ اچھا کرے گا. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس چیز کو کہ اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھو. اور اللہ سے جو اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں وہ ٹینشن میں نہیں آتے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل سکون میں ہو جاتا ہے، وہ ذہنی بیمار نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. اور اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھنے کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. ان ظن بی خیرا فلہ، اگر میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے لیے اچھا کرتا ہوں اور اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا، اور اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کرے گا اللہ، مجھے اس مصیبت میں ڈالا، اس مصیبت میں فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، شکوے شکایت میں لگا رہتا ہے، تو وہ اس کو وہی ملتا ہے. تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو. یہ تین بنیادیں مسلمان کو گانٹ باندھ کر کے رکھ لینا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. یہ تین باتیں آپ کے سامنے کہی گئی. تقدیر پہ مضبوط ایمان، اسی طریقے سے جائز اسباب کا استعمال، اور اللہ سے مضبوط تعلق، اور اس کے بارے میں اچھا گمان. یہ تین بنیادیں اور باتیں ایسی ہیں کہ مسلمان اس کو مضبوطی سے تھام لے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کبھی وہ ذہنی بیمار نہیں ہوگا، خوف اور دہشت کے سائے میں نہیں جیے گا، وہ بالکل فریش رہے گا. وہ ہاں حالات بگڑیں گے، آزمائش کی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے جڑ جائے تو اس کے حالات ہمیشہ اچھے ہی رہیں گے. یہ تو آزمائش کا گھر ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی زیادہ آزمائش کرتا ہے. اس لیے دنیا کے اعتبار سے اللہ کا جو قریبی ہوگا اس کے بہت سارے حالات آپ کو اچھے نہیں لگ سکتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ذہنی بیمار نہیں ہوگا. اللہ دے رہا ہے تو بھی خوش ہے، اور اللہ نہیں دے رہا ہے تو بھی خوش ہے. ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے ہمیں عملی زندگی میں نافذ کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی وہاں تک پہنچ ہے. آپ 1 منٹ میں چاہو فیس بک میں جڑ جاؤ، واٹس ایپ میں اپنے آپ کو جوڑ لو، ٹویٹر پہ اپنے اکاؤنٹ بنا لو، یوٹیوب میں چینل بنا لو، اور جو من میں آ رہا ہے ڈالتے رہو. 50% سے زیادہ باتیں کسی بھی مسئلے کے تعلق سے، یہاں تک کہ کووڈ کے تعلق سے، کورونا وائرس کے تعلق سے، جھوٹی باتیں ہر ٹائم نگاہوں کے سامنے آتی. موبائل کھولا آپ نے، 10 باتیں آئیں کورونا وائرس کورونا وائرس، 5 سے زیادہ باتیں اس میں جھوٹی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو انسان جاننے میں لگ جائے، اس کے پیچھے پڑ جائے، لیکن انسان تجسس کا ایک طریقے سے بیمار ہے. اس کو پتہ لگانے کی بیماری لگ جاتی ہے، ارے اور یہ کیا ہے، وہ کیا، وہ کیا ہے. اس کے چکر میں وہ پریشان ہوتا رہتا ہے، جھوٹی باتیں بھی دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اگر ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھیں. اب ان حالات میں اگر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل ہی استعمال مت کریے، بس فون کریے، صرف چھوٹا والا موبائل رکھیے. نہ کوئی نیوز دیکھیے، نہ سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ آپ کھولیے، نہ کوئی خبر نظر کے سامنے سے گزاریے. چھوڑ دیجئے ان سب کو، آپ ذہنی سکون میں رہیں گے. یہ اسلام بتاتا ہے کیا فائدہ ہے ہمارا بھائی. یہ سب جان کر کے ہر وقت اسی میں لگ کر کے کیا فائدہ ہے؟ یہ لایانی چیز ہے، ہم وقت برباد کر رہے ہیں. اور اسلام کہتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو اس کے اندر یہ خوبی آنی چاہیے کہ جو اس سے متعلق چیز نہیں ہے، جو بے فائدہ ہے اس کے لیے،
उसको छोड़ देता है वो। तो अगर हमें जरूरत नहीं तो काहे हम पीछे पड़े हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, यूट्यूब में, हर टाइम घुसे पड़े हैं। जब देखो मोबाइल पे है, स्क्रीन पे है और लगे हैं उंगली चला रहे हैं, ज़हनी बीमार हो रहे हैं खामा खा के। तो इन सब चीजों से दूरी बना लीजिए। इसी तरीके से अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, इस्लाम इससे रोकता है। कुछ भी आप लाइक करे दे रहे हैं, उसको फॉरवर्ड करे दे रहे हैं, आप शेयर करे दे रहे हैं, आपको खुद तहकीक नहीं है कि ये बात सच्ची है या झूठी, बस आपके मन को भा गई, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। इस्लाम इसको सख्ती से मना करता है कि जो चीज सामने आ जाए उसको आगे बढ़ा दो। बल्कि ऐसे लोगों को इस्लाम झूठा करार देता है। कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए काफी है कि जो भी सुने उसको आगे बयान कर दे। बाज़ हदीस में इसमन का लफ्ज आया है कि गुनहगार बनने के लिए काफी है कि जो भी सुने उसको आगे बढ़ा दे, बयान कर दे। जो सुना बस बयान कर दिया, अरे सच्ची है कि झूठी है पता नहीं, बस सुना और आगे बढ़ा दिया आपने। आज अब देखें कि लोग खासतौर पे सोशल मीडिया पे बिला तहकीक मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान, 80% बातों की सिर्फ जज्बात में आकर के अल्लाह के रसूल की बात है, अब झूठी है कि सच्ची है, किसी ने कहते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बस आगे बढ़ा। किसी बुजुर्ग के हवाले से, किसी वली के हवाले से, किसी मौलवी साहब के हवाले से कोई चीज किसी ने लिख दिया, बस आगे बढ़ा दो। इसी तरीके से कोरोना वायरस और उससे मुताल्लिक चीजों के बारे में अनाप शनाप तमाम किस्म की चीजें लोग डाल रहे हैं और हमें लगता है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ये इतना खतरनाक है, जल्दी से बढ़ाओ, लोगों को फायदा होगा, जानकारी होगी। अरे है भी कि नहीं खतरनाक भैया? तुमने जांच पड़ताल करी, तुमने तहकीक किया, उसकी गहराई तक गए? तो इस्लाम इससे रोकता है। तो इन ज़हनी बीमार लोगों के इलाज के लिए हमें यह भी करना चाहिए, जिस चीज की पूरी तहकीक हो उसी को हम शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अवाम के लिए नहीं होती, हर चीज अवाम के लिए नहीं होती, बल्कि खास लोगों के लिए कुछ बातें हुआ करती है। इस्लाम ने ये बताया है जिससे फायदा है अवाम को वही हम अवाम के सामने पेश करें। लेकिन आज सोशल मीडिया तो इतना आम हो गया कि उसमें सब घुसे हुए हैं और किसी भी तरह की बात किसी के पास भी पहुंच जा रही है। इस्लाम इससे मना करता है। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अबिल खौफ अज़ाउ बि। इस्लाम ने कहा कि ये बुरे लोग हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। कोई भी अमन की खबर या डर की खबर इनके पास आती है और इसको फैला देते हैं। अरे उसको फैलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या पता इसको फैलाने में फायदा है कि नुकसान। लिहाजा इस्लाम ये कहता है कि उसको फैलाने के बजाय जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा दो उसको। उसमें तो रसूल का भी लफ्ज आया कि अल्लाह के रसूल तक उसको पहुंचाओ, तो वो लोग उसमें गौर फिक्र करेंगे और सही नतीजे तक पहुंचेंगे। उसको आगे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाना चाहिए तो रोक देंगे। तो हर बात को नहीं फैलाना चाहिए, सच्ची हो तब भी। अगर उसके मनफी पहलू हैं कि इसको फैलाने में आदमी का भला कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, तो उसको मत फैलाइए। और आखिरी बात, मुसलमान इन हालात में जब कभी भी कोई दूसरा मुसलमान परेशान हो जाए तो उसका सहारा बने। तो जाहिर सी बात है कोई आदमी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। अब कोरोना वायरस ने तो ऐसा कर दिया कि दुनिया में आदमी अपने आप को तो अकेला समझेगा ही समझेगा। भाई रिश्तेदार करीब नहीं आ रहा है, सब लोग उससे दूर भाग रहे हैं, उसको जिल्लत महसूस होने लगती है। भाई आदमी एहतियात करे और तमाम पहलुओं पे गौर करे, ठीक है, लेकिन एक तरीके से इंसान हमदर्दी का जनाजा उठा दे करीब आने से और तमाम किस्म की जरूरतों से अपने आप को दूर कर ले। उसको देखरेख की जरूरत है। अब एक आदमी करीब ही नहीं जा रहा है, देखरेख भी नहीं कर रहा है, तो ये ऐसी चीज है कि एक आदमी जो थोड़ा भी बीमार था वो पूरी तरह बीमार होकर के मर जाएगा, इसलिए कि वो बेसहारा हो जाएगा। तो
اسلام نے سہارا بننے کی تلقین کی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو تو خالی رشتہ دار نہیں، کوئی بھی مسلمان اس کے لیے سہارا بن جائے. المسلم اخو المسلم لا یسلم ولا یخذل. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی بھی حالت میں اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے. ایک اور حدیث میں الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، دیوار ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے تبھی وہ دیوار کھڑی رہتی ہے. ایسے ہی مسلمان اور مسلمان آپس میں دیوار کی طرح ہے. کوئی مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیے، دور مت بھاگیے. ہاں، جو جائز باتیں ہیں اس کو قبول کرنی ہے، ایسا نہیں کہ آپ گلے لگا لیجئے ان کو، بیماری اس سے لے لیجئے، لیکن احتیاط کرتے ہوئے اس کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کیجئے اور جان توڑ کوشش کریے اس کے لیے. سامنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس نہ کرے، اس کو نہ لگے کہ یار میرا تو کوئی نہیں ہے، رشتہ دار لوگ ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں، تو کیسے جیے گا بھائی وہ. ڈاکٹروں کی تو حالت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بدماشی کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجبور ہیں. مریضوں کی تعداد اتنی اور وسائل کی اتنی قلت کہ ڈاکٹر لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. ایک تو یہ مجبوری، اور بہت ساری جگہ میں ڈاکٹر بھی بدماشی کر رہے ہیں. تو رشتہ دار تو کم سے کم اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اب رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اسی طریقے سے اسلام کہتا ہے ابھارتے ہوئے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت کسی مسلمان سے کوئی دور کر دیتا ہے تو نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا. یہ سب سہارا بننے کی تلقین. اسی طریقے سے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندے کی مدد میں جب انسان لگ جاتا ہے تو اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے. انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس انسان کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اسلام نے کیوں بتائی ہیں کہ کسی بھی حال میں کسی کو تنہا مت چھوڑو، ایک دوسرے کا سہارا بنو. تو یہ کچھ بہت اہم بنیادی اور مضبوطی باتیں اسلام نے بتائی ہیں اور راستہ بتایا ہے ان حالات کے تناظر میں کہ لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہیں، ہر ٹائم خوف اور دہشت ذہن میں گھوم رہا ہے اور اس کے سائے میں وہ جی رہا ہے. تو ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ ہم کسی بھی حادثہ کے شکار ہو سکتے ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن ہم ذہنی بیمار نہیں رہیں. چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی اور آخری دم تک چہل پہل رہے گی اور اپنے آپ کو ہم بالکل پرسکون محسوس کریں گے، ذہنی تناؤ سے ہم آزاد ہوں. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ